اسرائیل پر حماس کے اکتوبر 2023 میں حملے کے بعد اردن غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی کا ناقدر رہا ہے اور ان پر جنگی جرائم کرنے کا الزام بھی عائد کر چکا ہے۔ تاہم ایران کے اسرائیل کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے کو ناکام بنانے میں اردن نے اہم کردار ادا کیا۔ اردن کے فرمانروا عبداللہ الثانی بالحسین غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے مسلسل اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور دیتے رہے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے فرانس اور مصر کے صدور کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اردن نے اتوار کو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فضائیہ نے اپنی فضائی حدود سے گزرنے والے درجنوں ایرانی ڈرون مار گرائے تھے۔ اس کے علاوہ اردن نے فوج کو بھی ہائی الرٹ پر رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ عالمی میڈیا کے مطابق اردن کی جانب سے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے میں کردار ادا کرنے پر اسرائیل میں پذیرائی اور حیرت کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران نے اردن کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جبکہ بعض مسلم ممالک نے اردن کے شاہی خاندان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اردن میں تواتر کے ساتھ احتجاج ہوتا رہا ہے اور حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اردن کے رد عمل کو سمجھنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کی تاریخ سمجھنا ضروری ہے۔ اردن نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس جنگ کے بعد اردن نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1967 کی 6 روزہ جنگ میں ان علاقوں کا کنٹرول اسرائیل نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ تاہم اردن 1988 میں ان علاقوں پر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے تک یہاں بعض انتظامی امور انجام دیتا رہا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان 1994 میں امن معاہدہ ہوا تھا، جس میں دونوں ممالک نے سرحدوں کے تعین سے متعلق تمام مسائل حل کر لیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات قائم ہوئے۔ اسرائیل کی اردن کے ساتھ 482 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جسے مغربی کنارے کی ملکیت کا فیصلہ نہ ہونے کے باوجود اسرائیل کی محفوظ ترین سرحد تصور کیا جاتا ہے۔ اس سرحد پر دونوں ممالک کے درمیان 3 گزرگاہیں ہیں۔ ایلن بی برج یا شاہ حسین پل مغربی کنارے کے رہائشیوں کے لیے وہ واحد سرحدی رستہ ہے جو اسرائیل کی حدود سے باہر ہے۔ مغربی کنارے میں آباد فلسطینی غیر ملکی سفر کے لیے اسی کراسنگ کو استعمال کرتے ہیں۔ 1948 میں ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی اردن منتقل ہوئے تھے۔ اس وقت اردن کی آبادی میں 50 سے 60% افراد کا تعلق نسلی طور پر فلسطینی علاقوں سے اردن منتقل ہونے والوں سے تھا۔ اسے بھی اردن میں عوامی سطح پر غزہ میں اسرائیل کی کارروائی کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے مطابق اردن کو ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے خاص طور پر نوجوانوں میں حکومت کے خلاف پہلے ہی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ غزہ کی صورتحال اس غصے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی بڑھتے ہوئے غم و غصے کی وجہ سے حکومت نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی تنقید میں بتدریج اضافہ کیا تھا۔ تاہم موجودہ حالات میں اسرائیل پر ایران کا حملہ ناکام بنانے کے لیے اردن کی کارروائی سے عوامی سطح پر اسے رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مبصرین کے نزدیک اردن کے اقدام کے کئی داخلی اور خارجی اسباب ہیں۔ تاہم اردن کی حکومت کا موقف ہے کہ اس کی فضائی حدود سے گزرنے والے میزائل یا فضا سے زمین پر گرتی ہوئی شے سے اس کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب فضائی حدود میں ڈرونز کو گرایا گیا۔ اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں ڈرون چاہے اسرائیل کی جانب سے آئے یا ایران کی جانب سے یا کسی بھی طرف سے آئے، ہمارا رد عمل یکساں ہوگا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق ممکنہ طور پر اردن نے امریکہ کی درخواست پر اسرائیل کے خلاف ایران کے ڈرونز کو ناکام بنایا ہے۔ اردن کو خطے میں امریکہ کے کلیدی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے سینکڑوں اہلکار اردن کی فورسز کو تربیت فراہم کرتے رہے ہیں اور سال بھر مختلف مشقوں کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ شام کے ساتھ اردن کی سرحد پر الطنف فوجی اڈے کے پاس ٹاور 22 بھی قائم ہے، جہاں قلیل تعداد میں امریکی اہلکار موجود ہیں۔ طنف کا فوجی اڈہ شام سے آنے والے داعش کے حملہ آوروں اور ایران کے حامی عسکری گروہوں کو روکنے کے لیے امریکی حکمت عملی میں اہمیت کا حامل ہے۔ رواں برس جنوری میں اسی ٹاور 22 پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ایران، نواز، عراقی ملیشیا کتائب حزب اللہ کو اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا تھا۔ امریکہ نے اردن کو 1996 میں اپنے غیر نیٹو
बड़े इतिहादियों में भी शामिल किया था। अमेरिका ने उर्दन को दिफाई ज़रूरियात के साथ साथ मुआशी तौर पर भी मदद फराहम की है। अमेरिका की कोशिशों से उर्दन में क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल जोन्स कायम हुए हैं, जहां कायम होने वाली कंपनियों में इसराइल का भी हिस्सा है। इन जोन्स में कायम कंपनियों से तैयार होने वाली मसनूआत को बगैर किसी ड्यूटी के अमेरिका को बरामद किया जाता है और इन सनदों से उर्दन में 36,000 रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, जो 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% से भी तजावज़ कर चुकी है। मुबस्सरीन का कहना है कि अमेरिका ने हालिया हफ्तों में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे तो ज़ाहिर होता है कि वो गज़ा जंग के बाद पैदा होने वाले हालात में खित्ते में लड़ाई और कशीदगी को फैलने से रोकना चाहता है। इस तनाज़ुर में इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए ईरान के ड्रोन्स को गिराकर उर्दन ने अमेरिका की इसी हिकमत अमली का साथ दिया है। ईरानी ड्रोन्स गिराकर उर्दन ने दुनिया को हैरान ज़रूर किया है। उर्दन के इस इक़दाम को इसराइल में सराहा जा रहा है, जबकि अरब ममालिक में सोशल मीडिया पर उर्दन के शाही ख़ानदान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।